بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی یقیناً ایسا درود پاک جو تمام درود پاک کا افضل ترین درود شریف ہے، ایسا درود ابراہیمی جس کے اندر ہمارے آخری نبی الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر موجود ہے، اور جہاں اللہ پاک کے محبوب کا ذکر درود ابراہیمی میں، وہاں اللہ پاک کی اپنی تعریف اور توصیف کے جو لفظ آتے ہیں حمید مجید، اس کا آج ہم راز آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ اور یہ دو لفظ درود ابراہیمی پڑھنے والوں کے لیے ان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ اس کا ایک درود ابراہیمی کا خاص ایک عمل بھی بیان کریں گے کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہوئے، خاص طور پر درود ابراہیمی جو لوگ پڑھتے ہیں، جب وہ اس درود شریف کی کثرت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے خاص عمل یہ ہے کہ جب وہ حمید مجید پڑھتے ہیں، انک حمید مجید، تو وہاں پر رک کر ایک ایسا عمل آپ کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ جو مانگیں گے آپ کو وہ ملے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بس یقین کا کامل ہونا بہت ضروری ہے اور اللہ کی ذات پر توکل ہونا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم درود ابراہیمی کے دو عظیم الفاظ حمید اور مجید کا راز جانیں گے، جس میں اللہ رب العزت کی شان اور اس کی تعریف کے سمندر ان دو لفظوں میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ حمید کا مطلب اور راز پہلے سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہے حمد، یعنی تعریف کرنا، اچھائی بیان کرنا، کامل کمال کا اعتراف کرنا۔ ٹھیک ہے، جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو انک حمید، تو ہم دراصل یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہر قابل تعریف چیز کا اصل مالک ہے، ہر خوبی کا سرچشمہ وہی ہے، ہر تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے، انسان جس خوبی پر فخر کرتا ہے وہ بھی اس کی عطا ہے۔ اور روحانی راز یہاں پر انک حمید کا یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کو حمید کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کی زبان اور دل میں نور عطا کر دیتا ہے، اس کی زبان غیبت، گالی، کڑواہٹ سے پاک ہونے لگتی ہے۔ کیا خوبصورت راز ہے، خاص طور پر جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اور درود ابراہیمی ہر حال میں میری ہمیشہ یہ تاکید رہی ہے کہ آپ جو مرضی درود پاک پڑھیں، جو بھی شارٹ صیغہ آپ نے معمول بنایا ہوا ہے وہ آپ پڑھتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی ایک تسبیح آپ کو لازمی روزانہ کرنی ہے، چاہے کوئی بھی وقت آپ مقرر کر لیں، لیکن ایک تسبیح درود ابراہیمی کی ساتھ آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے۔ تو درود ابراہیمی جب آپ پڑھتے ہیں اور انک حمید کا جب لفظ آپ کی زبان پر آتا ہے تو اللہ پاک آپ کی زبان کو ہر قسم کی غیبت، گالی، کڑواہٹ سے پاک کر دیتا ہے اور آپ کی زبان کو تعریف کی طرف مائل کر دیتا ہے، دل میں شکر پیدا ہونے لگتا ہے، اور شکر انسان کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے، انسان کے مقدروں کو بدل دیتا ہے۔ اب اگلا جو لفظ آتا ہے انک حمید مجید، اب اس کا مطلب اور راز جانیے گا، وہ یہ کہ لفظ مجید جلال اور بزرگی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، مجید وہ ہے جس کی شان بے حد ہے، بے انداز اور بے پایا ہو۔ جب ہم پڑھتے ہیں انک حمید مجید تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی شان لامحدود ہے، اس کا کرم بے انتہا ہے، اس کی عطائیں کسی حساب کے محتاج نہیں، اس کی بزرگی کو کوئی حد نہیں باندھ سکتا۔ اور روحانی راز اس لفظ کا یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو مجید کہہ کر پکارتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی میں عزت اور وسعت ڈال دیتا ہے۔
سبحان اللہ، ایسا بندہ چھوٹے چھوٹے وسوسوں، خوفوں اور تنگ نظری سے آزاد ہو جاتا ہے. یعنی تنگ نظری والی جو اس کی جو ایک سچویشن ہوتی ہے یا ایک اس کی عادت ہوتی ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے. اس کے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت بیٹھ جاتی ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے دنیا کی عظمت خود بخود نکل جاتی ہے. پھر دنیا کا جو ایک جاہ و جلال انسان کے اندر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. تو درود ابراہیمی میں حمید اور مجید کا اکٹھا آنے کا روحانی نقطہ یہ ہے کہ درود ابراہیمی کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ انک حمید مجید. یہاں دو چیزیں اکٹھی بیان ہوئی ہیں، حمید اللہ رب العزت یعنی اللہ تعریف کے لائق ہے، اور مجید اللہ بے مثل بزرگی والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کامل ہے اور اس کی شان بھی بے مثال ہے. جو بندہ اللہ رب العزت کی تعریف کرے اللہ پاک اسے عزت دیتا ہے. جو بندہ اللہ کے کمال کو مان لے، اللہ کی عظمت کو مان لے، اللہ پاک اس کی کمزوریوں کو چھپا لیتا ہے. جو بندہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرے اللہ پاک اس کی زندگی میں بڑائی لکھ دیتا ہے. کیا خوبصورت راز ہے پورے درود ابراہیمی کے اندر. کبھی پڑھ کر دیکھیے گا، کبھی آزما کر دیکھیے گا، اور خاص طور پر انک حمید مجید جب آپ پڑھتے ہیں نا تو ان لفظوں پر غور کر کے اور ان کا مطلب اپنے ذہن میں اس کا تصور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو بہت ساری عزتوں سے نوازے گا. اور درود ابراہیمی پڑھنے والے پر جو اثرات ہوتے ہیں وہ یہ کہ اس کے دل کا زنگ اترتا ہے، اس کی دعا قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے رزق میں وسعت ہوتی ہے، اس کے دل میں نور پیدا کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی شخصیت میں ایک انوکھی کشش آ جاتی ہے. خاص طور پر درود ابراہیمی جو لوگ پڑھتے ہیں اور اس کی کثرت کرتے ہیں، اور جب وہ انک حمید مجید کے الفاظ پر دھیان رکھ کر پڑھتا ہے نا تو پڑھنے والے پر یہ دونوں صفات کا اثر اور اس کا عکس اس کی وجود اور اس کی شخصیت میں اترتا ہے. تو لہٰذا جب بھی آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو ان دو لفظوں پر ضرور دھیان دیا کریں اور ان کا مطلب اپنے ذہن میں تصور کر کے پڑھا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنے بندے کو بہت سارا کچھ نوازتا ہے اور عطا کرتا ہے. اور خاص عمل جو آپ کے ساتھ بیان کرنا تھا درود ابراہیمی کا وہ یہ کہ جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے لفظ انک حمید مجید کو اگر 3 بار دہرائیں گے نا تو دعا آپ کی جلد قبولیت کا شرف پاتی ہے. یعنی جب آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب آخری الفاظ انک حمید مجید آتے ہیں تو ان لفظوں کو آپ نے 3 دفعہ دہرانا ہے، اور اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو حاجت آپ نے مانگنی ہو نا آپ مانگیے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنے کرم اور فضل سے آپ کی اس حاجت کو، ضرورت کو، آپ کی اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. کیونکہ ان الفاظ میں رب کریم کی اپنی ہی تعریف شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حمد کو، اپنی تعریف کو بے انتہا پسند فرماتا ہے. تو جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں اور ان الفاظ پر آئیں تو ان کو 3 دفعہ آپ نے دہرا کر اپنی حاجت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھنی ہے، تو انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگی. تو یہ راز درود ابراہیمی کا آپ کے ساتھ بیان کرنا تھا، اس پر ضرور عمل کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ ہمیں اب قبر کی تاریخیوں سے ڈر نہیں لگتا، نبی کے سبز گنبد کا اجالا دل کے اندر ہے. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم.